کسی طرح ایک مسافر کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سامان کو جمع بھی کریں اور جمع کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کریں. ہمارا جو آخرت کا سب سے بڑا سامان ہے دوستوں، بڑا قیمتی سامان ہے، جس سے ہمارا سارا کام بننا ہے، ہماری بڑی عظیم دولت ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. تو اس ایمان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ آخر سفر تک ہمارے ساتھ چلا گیا تو الحمدللہ جنت انتظار کر رہی ہیں ہمارے. اور خدا خواستہ ظاہر ہے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو چوروں سے کرتا ہے نا آدمی. تو زمانے میں چور ہوں گے، ہر قسم کے چور ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چوروں کی کئی قسمیں ہیں. ایک چور ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا آیا، جلدی سے آیا، وہ چھوٹا سا دیکھا بس پیسے پڑے ہیں اور پیسے لے کے چلا گیا. چوری تو کی ہے لیکن یہ چور چھوٹا چور ہے. ایک چور ہے، اس نے پیسے بھی چوری کی، اس کے ساتھ سونا والا مال بھی تھا وہ بھی جمع کیا، اس سے بڑا چور ہو گیا. ایک چور ایسا ہے کہ اس نے آیا، سامان بھی جمع کیا، مال بھی جمع کیا، جو گھر والے تھے ان کو مارا پیٹا بھی، تو اس سے بڑا مجرم ہو گیا، بڑا چور ہو گیا. ایک ہے اس نے سب مارا پیٹا بھی نہیں، بلکہ کیا ہو جانے کے بعد اس میں گھر میں آگ بھی لگا دی چیزوں، وہ سب سے بڑا ہو گیا. اللہ پاک نے کہا فرمان ہے کہ جتنے بھی یہ چور ہم نے جس کا تشریح کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ادب مبین ایک بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے. وہ کیا چرائے گا؟ یاد رکھیں، ہمارا مال بھی نہیں چرائے گا، ہمارا مکان بھی نہیں چرائے گا، ہمارے اولاد کو نہیں تنگ کرے گا، کسی چیز کو پریشان نہیں کرے گا. بڑا چور ہے. اور سب سے بڑا کام جو کرے گا، نہ دکان نہ مکان بلکہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایمان کو ختم کرتا ہے بندے کا. وہ کون ہے؟ شیطان. تو اگر ہم ہوش مند ہیں، عقل مند لوگ ہیں اور آخرت کا تصور ہے دوستوں، تو کوئی شام، کوئی صبح، کوئی دن، بلکہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس قیمتی سامان کی حفاظت نہ کریں، لوگ نہ دیکھیں اس پر کہ میرا سامان چوری تو نہیں ہو گیا، میرے پاس یہ سامان موجود ہے یا نہیں ہے. ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ ہے یا نہیں ہے، بس دو چیز کو دیکھنا پڑتا ہے ہر وقت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما. اگر زندگی میں ہمارے نبی پاکوں کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور نبی کریم کی سنتیں موجود ہیں ہماری زندگی کے اندر، تو سمجھے پھر سامان محفوظ زیادہ ہے اور ہم کامیاب ہیں. وہ کام یہ کرنا ہے کہ شیطان کو قابو کرنا. شیطان کو قابو کیا، ایک دم ساری دنیا آپ کی کھل جائے گی. داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، قرآن پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ہر چیز پہ حق دینا آسان ہو جائے گا، دل میں رحم آ جائے گا، محبت ہے جو ہماری اصلیت ہے. بے انتہا حریم ہے ہم مسلمان، بے انتہا کریم ہے مسلمان، بے انتہا ہمدرد ہے مسلمان. اتنا ہمدرد ہے کہ دنیا اس کو مارے وہ پیار سے ساتھ دبا دیتا ہے اس کو. ہمارے حبیب نے ہمیں یہی سنایا. کبھی اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں آئے گی، کبھی اس بندوق نہیں آئے گی، کبھی وہ کسی کو مارے گا نہیں. وہ تو دشمنوں کو سینے سے لگانے والی شخصیت ہے. اصل تو ہمارے یہ اس سے زیادہ تو ہے ہی کچھ نہیں رحم کرنے والا، اور ہم درندے ہیں، اس لیے کہ شیطان نے قبول کیا ہے. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھو قرآن کہتا ہے ذکر ایسی چیز ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان پانی پانی ہو جاتا ہے، اسی وقت جگہوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. واحد ایک چیز ہے اس میں ذات اللہ. اللہ ایک ایسا اسم ہے الحمدللہ کہ وہ شیطان کو ختم رات کر کے رکھ دیتا ہے. اور کوئی چیز یہی وجہ ہے کہ آج اتنے برباد ہو چکے ہیں، اتنے اخلاق ختم ہو چکے ہیں، اتنے ظلم کرنے والے ہو گئے کہ ہمارے اندر سے جو ہے شیطانیت امنڈ رہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے.
ذکر کو چھوڑ دیا. اب واحد علاج ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بس ذکر شروع کر اللہ تعالیٰ. ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے, 100 سے زیادہ فضائل لکھے ہیں اس کے, ذکر, اللہ کے ذکر. تو پہلی حدیث سب سے پہلے جسے شروع کیا نا انہوں نے 100 جو فضائل لکھی, پہلی حدیث کیا لکھی ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی ذکر کی صفت یہ ہے کہ شیطان کو دفع کرتا ہے, اس کے زور کو کمزور کر دیتا ہے. تو یہ معاملہ غور سے سن لیں کہ جب ذکر ہم کریں گے وہ ایسا ذکر ہوگا کہ مسلسل جب تک سانس چل رہا ہے ہمارا ذکر بھی چلتا رہے. اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یا اس کو ذکرن کثیرا, یعنی انلمیٹڈ, جب تک تیرا سانس ہے اس وقت تک میرا ذکر ہے. تب تو رب کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھ پہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا, تیرے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. لیکن ایک لمحہ بھی تو نے چھوڑ دیا اللہ کے ذکر سے, ایک لمحہ بھی, تو تیرا حیت چینج ہو جائے گی. ایک دم یاد رکھنا, تیرا قائم رہنا صرف میرے نام کی وجہ سے ہوگا. چاہے کچھ بھی تیری عبادت کام نہیں آئے گی. کتنے قرآن سینے میں دیکھو, بہت ہزاروں کیس آتے ہیں, ہزاروں باتیں آتی ہیں, ہزاروں لوگ. بلکہ ایک تو ایسے قاری صاحب تھے کہ الحمدللہ سال میں تقریباً 50 بچوں کو حفظ کراتے تھے. حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, قرآن بھی ہے, سب کچھ ہے, موجود ہے ساری چیزیں. لیکن کہتے کیا ہیں کہ حضرت مصیبت تو یہ ہے کہ شیطان جان نہیں چھوڑا میری. بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں, وسوسے عجیب آتے ہیں, دھیان میرا گندی چیزوں پہ جاتا ہے. ہوتا ہے بھائی اور نہیں ہوتا؟ نماز میں خیال آتے نہیں آتے, قرآن پڑھتے ہیں خیال آتے نہیں آتے, کس کا بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں نہیں آتی, کیسی تصور آتے ہیں نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان ہے, ہم ذکر نہیں کرتے. تو ذکر اس وقت چاہیے ہمیں کہ ہر سانس کے ساتھ ہمارا ذکر ہو, تب تو ہم کامیاب اس دنیا سے جا سکتے ہیں. اگر سانس کے ساتھ ذکر نہیں ہے تو خطرہ موجود ہے. سو کیا کہتے ہیں, جو دم غافل سو دم کافی, کہ جو سانس ہمارا ایسا نکلا جس میں اللہ کی یاد نہ ہو, اللہ کا نام نہ ہو, تو سمجھ جاؤ وہ آدمی یا دنیا کا لالچی ہے, وہ مبتلا ہے کسی نہ کسی بیماری میں. وہ بیماری ایسی ہے اس کو جہنم میں لے کے چلی جائے گی. دعوت فکر ہے. تو اب کون سا ذکر ہے وہ ہم نے کرنا ہے, بہت آسان. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا گرم ہے. جتنا مشکل کام ہوتا ہے اور ضروری کام ہوتا ہے ہمارے لیے آخرت کے حساب سے, جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی آسان کر دیتا ہے, اتنی آسان کر دیتا ہے. تو اب ہم سب نے آج وہی ذکر ذاکر بن کے جانا ہے. مشکل کوئی نہیں بنیں گے بھائیو, کہ ہر سانس ہمارا اللہ کو یاد کرے. اللہ اللہ ہماری فطرت بن جائے. ابھی سانس فطرت بنی نہیں بنی. آپ سے کہیں گے, کوئی مجھ سے پوچھے آپ نے کتنے سانس لیے, میں کہا سانس لیے اتنی نیچر بن چکی ہے, میں لے رہا ہوں, آ رہا ہے جا رہا ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا. تو بالکل اللہ کا ذکر ایسے ہی انسان کے لیے اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا. فطرت ہے مومن کی, اللہ کا نام لینا, اللہ کا ذکر کرنا. مرتے دم تک, آخری سانس تک جس طرح ذکر کی ضرورت ہے, اسی طرح شیخ کی بھی ضرورت ہے. ہم نفس کے اور شیطانوں کے چکر سے نہیں نکل سکتے. استھانی کو قول پیش کر رہا ہوں آپ کہ ہمیں شیخ کی ضرورت ہے, شیخ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. گھماتے ہیں ہمیں شیخ کی ضرورت ہے, شیخ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہر لمحے ضرورت ہے. کسی بھی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے نفس اور شیطان میں, نکالے گا شیخ کی, اور کوئی نہیں نکال سکتا اس بیماری سے. اس کی مجالس میں جانا پڑے گا, صبح شام دیکھانا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ کورس ہو گیا پورا ختم ہو گیا, سوال ہی پیدا ہوتا. موت کا خطرہ محسوس کرو, کیا چیز ہے موت, حساب کیا ہے. اور دیکھنا ہو تو سب سے بڑی قوم کو تو صحابہ کو دیکھے, اس قبر سے کتنا ڈرتے تھے, اس حساب کی راہ سے کتنا ڈرتے تھے, ان سوالات سے کتنا ڈرتے تھے صحابہ. مجھے بتائیے, ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں تو ہو جائے گا کام اور نکل جائے گا. ہم تو بالکل بنے بنائے, ہماری نماز بھی صحیح ہے, ہماری تو نماز بھی ایک نماز بھی صحیح نہیں نکلے گی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ راستے ہیں سیدھے آخرت کو تیاری کرنے کے. دوستو اگر فکر ہے موت کا, یہ سب چیزیں یہ تماشے نہیں ہیں, یہ ہمارا چوائس نہیں ہے.
مسٹ فورس. سیریس ہو جائیں اپنی زندگی کے لیے. ہمیں رونا آ جائے, نیندیں اڑ جائیں جب ہمیں موت کا خیال آئے کہ موت کی چیز طرح پکڑے گی, موت اس طرح جان نکلے گی, اس طرح جان کو نہیں. ہمیں نفس شیطان غالب ہوتا ہے, وہ اپنے دور لے جاتا ہے. نہیں فکر کی کیا بات ہے, فلاں ڈاکٹر بھی تو ہے, فلاں دوا کھا لیں گے, فلاں کو بلا لیں گے, فلاں یہ چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں مال ہے, فلاں کرایا, فلاں حج کیے ہیں. کوئی نہیں, ہر چیز کو نیگیٹو لیں, اس کو رحمت پہ رکھیں. اس کی رحمت سے تو کام چلے گا. بھائی ایسا کام ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جسے ہم بچ سکے. عمل سے کوئی عمل ہمارے پاس موجود نہیں. جتنے اسباب ہیں اس کو پکڑیں. اس میں سب سے بڑا آخرت کی تیاری کا سب سے بڑا جو اسباب اور سبب ہے جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں وہ یہی ہے, صحبت شیخ.